آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں عرفان خان۔ خیبر پختونخوا حکومت میں کیا چل رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے؟ سازشیں عروج پر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گروپ متحرک ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف ہی کے ایک اہم رکن نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کے خلاف انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کو درخواست دی ہے۔ یہ وہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہیں جو عمران خان کے کہنے پہ بنائی گئی ہیں، جس کے 3 ممبرز ہیں، ایک قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب، دوسرا سابق گورنر شاہ فرمان صاحب اور تیسرا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ایڈوائزر بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب۔ انہوں نے کچھ وزراء کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وزراء اب اس کمیٹی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں جو ایک الزام ہے، مبینہ طور پر ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھرتیاں کی ہیں۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی سے متعلق اس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کو تحریک انصاف ہی کے ایک رکن نے درخواست دی ہیں اور ان پہ الزامات لگائے ہیں کہ وہ مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ بابر سلیم سواتی صاحب کا بھی موقف سامنے آیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے متعلق کس نے یہ درخواست دی ہیں اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنی ہے، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سے کرپشن کا خاتمہ کریں یا یہ پھر تحریک انصاف کے لوگوں پر کڑی نظر رکھیں کہ واقعی وہ ان کا احتساب کریں۔ اس انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے پہلے شکار سابق صوبائی وزیر شکیل خان رہیں، جنہوں نے نشاندہی کی تھی کہ محکمہ CNW میں کرپشن ہو رہی ہے، لوگ ٹیکوں کے لیے کمیشن دے رہے ہیں اور لوگ اس کا بھاری معاوضہ وصول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نے اسی شکیل خان کو بلایا اور اسی پر ہی الزامات لگائیں، اگرچہ وہ اس میں بیشتر سچ ثابت نہیں بھی ہوئے اور نہ وہ میڈیا کے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف، تو اس گروپ کو توڑنے کے لیے یا پھر علی امین کے خلاف جو بغاوت یا ان کے خلاف جو تحریک چل پڑی تھی ان کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے شکیل خان کو پہلا نشانہ بنایا۔ اور اس کے بعد یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ بشرا بی بی تواتر کے ساتھ ان کا شکیل خان کے ساتھ بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں اور وہ ان سے بڑے معاملات میں پوچھتی رہتی ہیں جب بشرا بی بی کا پشاور میں قیام تھا۔ اور پھر یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جو اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً شکیل خان کے بڑے قریب ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ کسی نے بابر سلیم سواتی سے سوال بھی پوچھا اسمبلی میں کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آپ وزارت اعلیٰ کے نئے امیدوار کے طور پر آپ کا نام لیا جا رہا ہے، اگرچہ بابر سلیم سواتی نے اس وقت اس سے انکار کیا۔ لیکن ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ کیا یہ بابر سلیم سواتی کے خلاف جو کرپشن الزامات ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے ذریعے بابر سلیم سواتی کو اتنا متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو اس قدر آپ کہہ لیں کہ اس کو اس قدر کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر وہ اس دوڑ میں اس ریس میں شامل بھی ہیں تو اس کو اتنا متنازع بنایا جائے تاکہ اس کو اس ریس سے باہر نکلنا پڑے، یا پھر ان کی پوزیشن عمران خان کے سامنے ایسی رکھی جائیں کہ وہ اس دوڑ سے اس کو باہر رکھے۔ یہ نامنی، یہ نامزدگی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ چونکہ ان کے تعلقات یا ان کی جو بات چیت چل رہی تھی یا جو تھی تو وہ بشرا بی بی کے ساتھ تھیں، اور پارٹی کے اندر جو ایک گروپ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عاطف خان کو بھی اسی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نوٹس جاری کیا جا چکا ہے، اور مردان سے ایک اور رکن اسمبلی کو بھی اسی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے یا یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے انہوں نے نوٹس جاری کیا ہوا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں
کہ जिन्होंने अली अमीन गंडापुर के किरदार पर या पार्टी में जो उनसे मुतल्लिक़ बातें या ख़बरें सामने आ रही हैं उससे मुतल्लिक़ उन्होंने सवालात उठाए हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब कंप्रोमाइज़्ड हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा हैं और पार्टी के जितने भी यहाँ पर दीगर क़यादत हैं वो उनको धोखे में रख रहे हैं। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, ना तो गवर्नेंस की सूरत हाल ठीक है, बैड गवर्नेंस है, बदतरीन तर्ज हुक्मरानी है, करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात अपोजिशन वाले नहीं, खुद पार्टी के तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग अपने ही वज़रा पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कमीशनें ले रहे हैं। और अब एक नई बहस जो चल गई है कि यहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो भी साजिश करता है या अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ जो भी कोई ग्रुप बनाता है तो वो इसी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के ज़रिए उनको दबाव में लाया जाएगा और इन्हीं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के ज़रिए उनका नाम इतना मुतनाज़ा बनाया जाएगा ताकि इमरान खान को पेश हो सके कि वाकई ये आपके पार्टी के ये लोग जो हैं ये करप्ट हैं। अगरचे हकीकत ये है कि ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनी है कि हमने जिक्र किया कि ये एहतसाब करेगी अपने वज़रा की, हकीकतन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कमेटी बनाई गई है इसलिए कि इसमें अली अमीन गंडापुर साहब का जो मुखालिफ ग्रुप है उसको दबाव में लाया जा सके और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, सामने आता है, तो उस कमेटी के ज़रिए उनके कैरेक्टर पर जो उनकी जो फाइनेंशियल करप्शन है उसको बुनियाद बनाकर इस तरह पेश किया जा सकता है ताकि वो फिर खामोश हो जाए।